السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا سبق نظریہ پاکستان کے مشقی سوالات کے جوابات۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف، اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے تعارف کے مشقی اس میں شارٹ کویسچن کا ٹیسٹ بھی ہو گیا تھا۔ تو آج اس کے نظریہ پاکستان کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ سوال ہیں، ان سوالوں کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی دیکھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ جواب: مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی اس وقت ختم ہوتی نظر آئی جب مغل بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دوسرا سوال: سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ سلطان ٹیپو نے انگریزوں اور ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تیسرا سوال: تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کے تحفظ کے لیے اور حجاز مقدس میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت چلائی۔ علی برادران اس تحریک کے روح رواں تھے۔ اگلا سوال: علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا؟ علامہ اقبال نے کب اور کہاں کیا؟ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگی اجلاس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اگلا سوال: آل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ تو آل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر قائم کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اگلا سوال: مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ اگلا سوال: نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک چلائی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ یہ سوالوں کے جواب ہو گئے، یہ آپ نے یاد کرنے، اور اس کے ساتھ ہی آپ آ جائیں سبق کے شروع میں۔ سبق کے بالکل جب آپ کے پاس کتاب کھلی ہوگی تو سبق کے بالکل ابتدا میں جائیں گے تو آپ کو یہ ایک شروع والا پیرا نظر آئے گا۔ تو اس کے شروع کے اندر یہ میں نے نشانی لگائی ہے، اور اس سے نیچے آ جاؤ تو یہ نشانی لگائی ہے۔ یہ درمیان والا جو پیرا ہے، یہ پیرا آپ نے دیکھنا ہے۔ امتحان کے اندر جب پیرا آتا ہے تو وہ یوں ہوگا: مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ اس کے آگے باریک نقطے لگے ہوئے اور اس کے آخر میں اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، یہ لکھا ہوگا۔ یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پورا کا پورا وہ پیرا دیتے ہیں اور پورے پیرے کے اندر خط کشیدہ الفاظ ہوں گے۔ تو یہ آپ کے خط کشیدہ الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے رواداری۔ یہ ساتھ میں نے اس کے معنی بھی لکھ دیے ہیں ایک کونے کے اندر، اوپر نشانی لگائی ہے۔ یہ دیکھو، یہ رواداری لکھا اور اس کے ساتھ پہلا لکھا ہے تحمل، برداشت، تحمل اور برداشت۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے شیوا۔ شیوا کا معنی ہے شعار، طور طریقے۔ اس کے بعد الحاد، کفر کو تو آپ مانے جانتے ہیں، اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا۔ آگے الحاد کا معنی ہے دین سے پھر جانا۔
حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، سخت مقابلہ کرنا، ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، مقابلہ کرنا یا سخت مقابلہ کرنا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، آپ نے رواداری کا معنی پڑھ لیا، ایک تحمل اور برداشت ہے رواداری کا، اور دوسرا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی جب وہ غلطی کرتے تھے تو ان کے ساتھ وہ برداشت کرتا تھا اور ان کو قریب کرتا تھا۔ اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے، رواج پا جانا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے لیے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر نے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض بمعنی محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اسلامی قدریں، اسلامی تشخص، اسلامی مرتبہ، اسلامی احکامات نئے سرے سے فروغ دینا، ان کو عام کرنا۔ تو یہ ایک آپ کا پیرا ہے، یہ اس پیرے کے الفاظ معانی، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا شرح سرمایہ اردو، تو اس میں یہی پیرا انہوں نے بالکل شروع کے اندر دیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ پیرا دیا ہوا ہے اس نے، یہ عبارت نمبر 1 فیصل آباد بورڈ میں، کشمیر بورڈ میں، بہاولپور بورڈ میں، ملتان بورڈ میں، صاحبوال بورڈ میں یہ آئی ہے۔ تو یہ اس نے پیرا دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس نے خط کشیدہ الفاظ دیے ہیں چند۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے سیاق و سباق۔ تو یہ جو اس نے سیاق و سباق لکھا ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا۔ سیاق و سباق امتحان کے اندر 10ویں کے امتحان میں نہیں آتا۔ اس کے بعد آ گئی تشریح کے اندر اس نے شروع میں مختصر سا مصنف کا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان تحقیق میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے مذہب، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کا طرز تحریر سادہ، سلیس اور عام فام ہے۔ اس کے بعد یہ آگے والا ایک پیرا آ گیا ہے، اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات، یہ پیرا آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے رہے۔ انہوں نے کبھی غیر مسلموں سے جانبداری اور تعصب سے کام نہیں لیا، بلکہ بے تعصبی، تحمل اور بردباری کو اپنی عادت بنائے رکھا۔ لیکن جب کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں بے دین قوتوں نے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کی تو مسلمان ان لادینی قوتوں کے خلاف ڈٹ گئے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو ناجائز رعایتوں اور بے جا نوازشات سے مالا مال کیا تھا، حتیٰ کہ وہ ملکی سیاست اور معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے، اور ملک میں ہندوؤں کے طور طریقے اس قدر رواج پا گئے کہ مسلمانوں کی اپنی ہی دین کے معاملات میں بھی آزادی ختم ہو کر رہ گئی، یعنی مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں بھی آزاد نہ رہے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ اکبر کی حکومت کے آخری دور میں برصغیر کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سرفہرست نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ مجدد الف ثانی اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے اور سر توڑ کوشش کی۔ حضرت مجدد الف ثانی جہانگیر کے دور حکومت میں بھی صرف دین کی خاطر جیل میں رہے اور سختیاں برداشت کیں۔ آپ نے اسلامی روایات اور تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا، انہوں نے فروغ دیا۔ بقول علامہ اقبال، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ تو آپ نے یہ عبارت اس کی یاد کرنی ہے، رٹا نہیں لگانا، اس کو 2-3 دفعہ آپ نے یہ پوری عبارت پڑھنی ہے۔ اس کا یہ چھوٹا سا تعارف ہے، اس تعارف کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے تشریح طلب پر آ جانا ہے، یہاں سے آپ نے اس کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ
اس کی عبارت کو آپ نے 2-3 دفعہ ایسے ہی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو جب 2-3 دفعہ آپ ترتیب سے پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے بعد الفاظ معنی بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور اس پیرے کی، یہ جو شروع میں پیرا دیا ہے، اس پیرے کی تشریح اپنی طرف سے کرنی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کچھ بھی نہ آتا ہو، آپ کو الفاظ معنی آتے ہیں، تو آپ ان لفظوں کی جگہ پہ وہی معنی لکھتے جائیں گے، تو وہ بھی آپ کے پیرے میں چند نمبر مل جائیں گی۔ اور اگر یہ آپ دیکھ لیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تشریح طلب ہوتی ہیں، تو تھوڑی سی معمولی سی اس نے تشریح کر دی، باقی وہی اس نے پیرا لکھا ہے۔ تو آخر میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آیا تو انہوں نے تھوڑا سا مجدد الفسانی کی آخر میں معمولی سی تعریف کر کے ایک شعر ساتھ لکھ دیا۔ یہ شعر آپ یاد کر لیں۔ شعر یاد کرنے کے بعد آپ اس پیرے کو دیکھیں، 2-3 دفعہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو آپ کے ذہن کے اندر آئے اس پیرے کے بارے میں وہ آپ لکھ دیں۔ یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے۔ 2 پیرے آتے ہیں اور دونوں پیرے کرنے لازمی ہوتے ہیں۔ 5 نمبر کا ایک پیرا آتا ہے، اور اگر اس طرح کر کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔